غافل نہ بنے. اچھا جی اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہم غافل ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کسی بندے سے بھی پوچھ لیں حالات کیا ہیں تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, اللہ کا شکر ہے جی زمانہ ہو گیا 5 نمازیں پڑھتا ہوں, اللہ کا شکر ہے جی. کیسے پتہ چلے گا غافل ہیں؟ پہلی علامت ہمارے علماء اور صوفیاء نے غافل بندے کی لکھی ہے. اس آئینے میں نے اور آپ نے اپنا آپ دیکھنا ہے. علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں چست ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں سست ہوتا ہے. یعنی نماز کے وقت تو اسے نیند ستاتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, لیکن اگر کسی جگہ مال مل رہا ہو, پیسے مل رہے ہوں, وہاں جانا ہو تو پھر اسے کوئی چیز بھی تنگ نہیں کر. دنیاوی کاموں میں چست ہوگا, یعنی ٹی وی کے آگے, موبائل کے آگے وہ گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے, اور اگر اسے 25 منٹ قرآن پاک سننا پڑ جائے, اگر اسے 20 منٹ دینی محفل میں بیٹھنا پڑ جائے, اگر اسے کہا جائے کہ تو 20 رکعت نماز نفل ادا کر, دنیاوی کاموں میں چست ہے, دینی کاموں میں, یہ غفلت کی پہلی علامت. پھر ذاتی معاملات میں پیسہ خرچ کرنا ہو تو ڈھیر سارا ہے, کسی غریب کی مدد کرنی ہو تو. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ اکثر کہا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آج کل کسی سے کہنا فلائی کام میں, دینی کام میں, کسی کی مدد میں کچھ 4 پیسے خرچ کرنے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے. ہاں کچھ سستا پلاٹ ملتا ہو نا, اور اگر یہ سمجھ آ جائے کہ وہ مجبور ہے بیچارہ بیچنے والا, تو پھر کہتے ہیں میں 2-3 دوستوں کو پھاڑ لے سن. ذاتی کاموں میں جب بندہ چست ہو اور دینی کاموں میں سست ہو تو مطلب یہ ہے کہ بندہ غافل ہے. پہلی علامت غفلت کی. اور غفلت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان گناہ کے کاموں کو معمولی سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ غافل بندے کی نشانی ہے, گناہ کو معمولی سمجھتا ہے, چھوٹا سمجھتا ہے. آج کل لوگ کہتے نہیں میں کو اکیلا کر رہا ہوں, ساری دنیا ہی کرتی ہے. وہ جناب کیا ہو گیا, اگر یہ غلطی ہو گئی تو بندے سے ہو ہی جاتا ہے. کو معمولی سمجھنا, چھوٹا سمجھنا اور کہنا پھر کیا ہو گیا ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ سینکڑوں بیسیوں گناہوں کا بوجھ ہمارے سروں پہ ہوتا ہے, لیکن کوئی ہمارا دبدبہ ہے, کوئی ہماری گفتگو ہے, کوئی ہمارے جملوں میں خود پسندی ہے, کوئی ریاکاری ہے, کوئی تصنع ہے. یہ غافل بندے کی علامت ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے. یہ بخاری میں حدیث ہے. مومن پہاڑ کی طرح جانتا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے, یعنی کہیں مجھے میرے گناہ کی سزا نہ مل جائے. چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ جانتا ہے, یار مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے ٹھیک کر لینی چاہیے, مجھے معافی لے لینی چاہیے, مجھے توبہ کر لینی چاہیے. مومن اپنے اوپر گناہ کو پہاڑ کی جانب سمجھتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے نا, اللہ کا نافرمان, یہ گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے. یہ سمجھتا ہے میں نے اشارہ کرنا ہے, مکھی نے اڑ جانا ہے. مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ پہاڑ جانتا ہے, اگر غلطی ہو جائے تو پہاڑ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے, بارش ہو گئی تھی اور کوفہ میں کیچڑ تھا, تو آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان جوتوں سے چلتے ہوئے نا آپ کے پاؤں سے کچھ مٹی اڑی, تو سامنے ایک یہودی تھا. اب اس زمانے میں دیواریں کچی ہوتی تھیں, اس کے دیوار پر جا کے وہ مٹی جو تھی وہ لگ گئی. اب امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے اس کی دیوار کو آلودہ کر دیا. یہاں تو لوگ اپنی اینٹیں رکھتے رکھتے کئیوں کی دیواریں توڑ ہی دیتے ہیں, اور پھر وہ اس پر ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے, تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا, اب ہمارا یہاں گھر ہے تو ہم نے ٹرالی منگوانی نہیں تھی, ہمارا حق بنتا تھا. امام صاحب کے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا, یہودی کی دیوار پہ لگا, اس کی کچی دیوار تھی. امام صاحب پریشان ہو گئے, سوچنے یہ کیچڑ اتارتا نہیں تو یہ بھی زیادتی ہے, میں نے اس کی دیوار کو گدلا کر دیا, اور اگر میں اتارتا ہوں تو کچھ مٹی اس کی دیوار کی بھی اتر جائے گی, کچی دیوار ہے, یہ بھی زیادتی ہے. مومن گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے, اس کی بھی کہیں سزا نہ مل جائے. امام صاحب نے اس کے دروازے پہ دستک دی, وہ باہر آیا تو اتفاق سے وہ آپ کا مقروض بھی تھا, اس نے پیسے دینے تھے. باہر نکلتے کہنے لگا اوہ آپ تو قرض لینے آ گئے, میرے پاس تو ابھی گنجائش نہیں ادا کرنے کی. تو امام صاحب کہنے لگے تو قرض چھوڑ, وہ میں نے معاف کیا, میرے سے غلطی ہو گئی ہے. میں آ رہا تھا, لکڑی کے جوتے اس زمانے میں کھڑاؤں لوگوں نے پہنے ہوتے تھے, کہا وہ میرے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا ہے, تیری دیوار پہ لگ گیا ہے. اب میں بڑی دیر سے کھڑا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں تیری دیوار صاف نہ کروں تو میں نے یہ میلی کر دی, گدلی کر دی, یہ بھی بات درست نہیں ہے, زیادتی. اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں کچی دیوار سے کچھ مٹی اتر جائے گی تو یہ بھی زیادتی ہے. اب تو بتا میں کیا کروں. تو بے موسمہ پھل تھا نا یہ, تو بے موسمہ پھل دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے. جو باتیں روٹین میں نہ ہو رہی ہوں وہ ذرا انوکھی لگتی ہے, بندہ حیران ہو گیا. غور سے امام صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا, غور سے چہرہ دیکھنے لگا, اور پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین اسلام کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا, آج میں نے دین دیکھا ہے. پہلے میں نے سنا تھا کہ دین ہے, میں نے دین ہے. ہم نہ پوری دنیا کے کافروں کو دین سنانا چاہتے ہیں, دکھانا نہیں چاہتے. ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں, نیک بننا نہیں چاہتے. ہم نیک نظر آنا چاہتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے بندہ کس لیول کا نیک ہے, کیا معیار ہے اس کی نیکیوں کا. کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین سنا تھا, آج دیکھا ہے.
آپ وہ مٹی کی دیوار پر جو کیچڑ لگ گیا ہے دیوار کو بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے کلمہ پڑھائیں تاکہ میرے اندر کا کفر صاف ہو جائے، مجھے مسلمان کر دیں۔